اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی، اور آج میں آپ کی خدمت میں مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کا باقاعدہ آغاز کرنے لگا ہوں۔ اس کی کچھ مسلسل اور کچھ اقساط ہوں گی، انشاءاللہ آپ لوگ توجہ فرمائیں گے۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی، جنہیں نخودکی بھی کہا جاتا ہے اور وہ نخودکی کے عنوان سے معروف ہیں، اور اس شہرت کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں مشہد مقدس کے اطراف میں موجود ایک علاقہ، ایک روستہ، ایک دیہات جس کا نام نخودک تھا، وہاں پر زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور اسی دیہات کے نام نخودک کی وجہ سے آپ کے نام کے آخر میں نخودکی اضافی ہوا، وگرنہ آپ کا نام شیخ حسن علی مقدادی اصفہانی تھا۔ ان کے حالات زندگی میں ان کی پیدائش سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جو قابل توجہ ہیں، جنہیں میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اور پھر بچپن میں ان کی کیا کیفیت تھی یہ نہایت ہی قابل توجہ ہے۔ ہم لوگ اکثر علماء کے حالات زندگی جو عزیزان انٹرنیٹ پر ہماری دیکھ رہے ہیں، ان کو سیر و سلوک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ سب مراحل انسان ایک رات میں طے نہیں کر لیتا ہے۔ محنت ہوتی ہے، سالوں محنت ہوتی ہے، والدین کی محنت ہوتی ہے، صرف انسان کی اپنی محنت نہیں ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، تقرب اللہ ہوتا ہے، معصیت سے دوری ہوتی ہے۔ ایسے انسان فوراً سالک الی الطریق الی اللہ نہیں بن جاتا۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی کو تقوی اور پرہیزگاری ان کو وراثت میں ملی تھی۔ ایسے نہیں تھا کہ ایک رات سوئے اور صبح اگلے دن اٹھے تو دیکھا کہ وہ با تقوی، پرہیزگار، عالم، فاضل بن چکے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ چیزیں انہیں وراثت میں ملی تھیں، اور والدین نے محنت کی تھی کہ شیخ حسن علی اصفہانی بنے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ شیخ حسن علی اصفہانی کے والد بزرگوار ملا علی اکبر ایک زاہد اور پرہیزگار انسان تھے، اور ان کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا اہل علم، اہل تقوی، پرہیزگار انسانوں کے درمیان تھا۔ ہم اپنی ساری زندگی عیش و نوش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور زندگی کے آخری ایام میں ہمیں سیر و سلوک کی تمنا اٹھ جائے تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ انسان اگر ایسے قدم بھی اٹھائے تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ والدین سے وراثت میں ملنے والی چیز ہے۔ تو یہ عالم افراد میں، اہل تقوی افراد میں، پرہیزگار افراد میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے، اور خود ملا آدمی تھے، اور اپنی زندگی کا گوسر بسر جو یہ کیا کرتے تھے محنت مزدوری سے کرتے تھے، اور ان کی ایک روش تھی، ایک طریقہ کار تھا، اور وہ یہ تھا کہ اپنی تمام انکم اور آمدن کا ایک حصہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، اور دوسرا حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت پر خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مثلاً انسان 10,000 کما رہا ہے تو 10,000 میں سے 5,000 اس نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں، اور باقی کے 5,000 وہ حضرت صدیقہ طاہرہ کی ذریت کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ یہ ان کا حصہ ہے، خمس نہیں ہے۔ یعنی ایک خود سے آدمی کا ایک تہیہ ہوتا ہے کہ خاندان محمد و آل محمد کا اس کے اوپر حق ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ ذوی القربیٰ کو ان کا حق دیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اور اس قدر تاکید ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے اعتبار سے، اور ہم حضرت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بھی ہوں اور ان کی ذریت کا خیال نہ رکھیں اور پھر متمنی ہوں کہ ہم مدارج عالیہ طے کریں گے، کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ملا علی اکبر اپنی درآمد کا نصف حصہ خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص کیا ہوا تھا اور ان کو خرچ کیا کرتے تھے ان کے اوپر۔ پھر دوسری یہ تھی کہ ملا علی اکبر کے ہاں اولاد نہیں تھی، ایک بیٹی ہوئی، اور پھر بیٹی جب ہوئی تو والدہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا۔ بہت بڑی مشکل ہے، آج کل تو دودھ فراوان مل جاتا ہے، ڈبے کا دودھ، گائے کا دودھ اور اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے دودھ مارکیٹ میں آئے ہوتے ہیں جو بچوں کو پلائے جاتے ہیں، لیکن اصل غذا جو ایک بچے کے لیے ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ ماں کا دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے بچے کے لیے، اور پھر ماں بچے کو اپنے دودھ کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں منتقل کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف غذائیت منتقل ہو رہی ہے، نہیں، غذائیت منتقل نہیں ہو رہی ہے، اسی سے ہی تقویٰ، اسی سے علم، اسی سے زہد و پرہیزگاری، اسی سے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور بہت ساری چیزیں ماں سے باقاعدہ اس دودھ کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں، آغوش مادر سے منتقل ہوتی ہیں، ماں کی تربیت سے منتقل ہوتی ہیں، اور تفصیلاً ہم یہ موضوعات آپ کے ساتھ بیان کر چکے ہیں تربیت اولاد کے سلسلے میں کتاب آداب المتعلمین میں، آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پھر ماں کا دودھ جب نہیں تھا تو بہت علاج کروایا، بہت دعائیں کروائیں کہ کسی طرح سے ماں کے سینے میں دودھ آ جائے تاکہ بیٹی کو دودھ مل سکے، لیکن دودھ نہیں آیا۔ کسی نے ملا علی اکبر سے کہا کہ آپ تختہ پولاد میں جا کر ایک درویش ہے محمد صادق، ان سے جا کے ملیں، وہ آپ کی مشکل کو حل کر دیں گے۔ ملا علی اکبر نے جہاں اتنی دعائیں کروائیں، جہاں اتنے عمل کروائے، اتنی دوائیں استعمال کی، تو کہا ایک درویش سے بھی جا کے مل لیتے ہیں۔ تختہ پولاد میں جاتے ہیں، جا کر ملا درویش محمد صادق سے ملاقات کرتے ہیں۔ درویش محمد صادق انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے اب تک جتنی دوائیں استعمال کی ہیں اور خرید کے اپنے گھر میں رکھی ہیں، ان کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ ایک کونے میں رکھ دیں، ان کو آج کے بعد استعمال نہیں کریں۔ میں آپ کو دعا دیتا ہوں، دوا دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، بتائیں۔ درویش نے ایک مصری اٹھائی اور کچھ اپنے منہ میں کچھ پڑھا، اس مصری کے اوپر پھونک ماری اور دے دی درویش ملا علی اکبر کو۔ ملا علی اکبر کو جب درویش نے یہ مصری دی اور کہا کہ اسے لے جائیں اپنی زوجہ کو کھلائیں، ملا بھی لے جاتے ہیں، جا کر اسے اپنی زوجہ کو کھلاتے ہیں، تو 1 گھنٹے کے اندر زوجہ کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ درویش محمد صادق کہ جن کے نفس گرم کی بدولت ملا علی اکبر کی زوجہ کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے۔ یہاں سے ملا علی اکبر اس درویش کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں رفت و آمد کرتے ہیں، ان سے سیر و سلوک سیکھتے ہیں، ان کے معتقد بن جاتے ہیں تاکہ ان کے تربیت میں مدارج عالیہ طے کر سکے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملا علی اکبر کو ایک بیٹے کی بھی خواہش ہوتی ہے، بیٹی تو اللہ نے دے دیا، اب اللہ ایک بیٹا بھی دے، لیکن بیٹا نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب ملا علی خود سے عہد کرتا ہے کہ وہ خاندان اطرت محمد و آل محمد سے توسل کرے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک بیٹے سے نوازے۔ درویش ملا صادق انہیں باقاعدہ ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، لیکن ملا یاد رکھو اس بیٹے کا نام حسن علی رکھنا ہے تم نے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک روز جب ملا علی باقاعدہ اپنے مرشد، اپنے استاد محمد صادق کے درویش کے پاس بیٹھ کر عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہی درویش انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ جاؤ، تمہارے ہاں ایک بیٹا متولد ہوا ہے، جاؤ اور جا کر اس کا نام حسن علی رکھنا۔ ملا بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حضرات محمد و آل محمد کی ساتھ توسل کے نتیجے میں بیٹے سے نوازا ہے، خوشحال ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں، بیٹے کا نام حسن علی رکھتے ہیں۔ اب یہ بیٹا حسن علی جوں بڑا ہوتا ہے تو باپ اس کی تربیت زہد و تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ فرماتے ہیں۔ کیسے تربیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی بچے کو نماز تہجد کی عادت ڈال دی، بچپن سے ہی بچے کو ذکر، فکر، اللہ سے راز و نیاز کی عادت ڈالی، بچے کو بتایا کہ وہ اللہ سے کیسے
راز و نیاز کرے. ہمارے ہاں تو معمولاً بیٹی ہو تو اس کو 12 سال 15 سال تک کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی ہے، اور اگر بیٹا ہو تو اس کو 15 سال تک دینیات کا کچھ علم نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ انہوں نے آغاز ہی سے بچے کو نماز تہجد، ذکر، فکر اور ان چیزوں کی عادت ڈال دی. اور جب بچہ 7 سال کا ہوا تو اس 7 سال کے بچے کو اپنے مربی درویش محمد صادق کے پاس لے گئے تاکہ محمد صادق ان کی تربیت کرے. اب اس وقت شیخ حسن علی اصفہانی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شیخ حسن علی اصفہانی خود کہتے ہیں کہ جب میں 7 سال کا تھا تو والد بزرگوار ملا علی مجھے محمد صادق درویش کے پاس لے گئے. تو جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کے پاس کوئی سائل آیا ہوا تھا جس کی کوئی مشکل تھی، اور درویش اس سائل کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک مصری کے اوپر کوئی چیز پڑھ رہے تھے، اور پڑھ کے اس کے اوپر انہوں نے اپنا نفس گرم جو ان کا پھونک ہے وہ اس پہ ماری انہوں نے. تو پھر اس کا کچھ حصہ جو ان کے ہاتھ میں رہ گیا وہ شیخ حسن علی اصفہانی کو دیا اور کہا کہ تم اسے کھا لو. شیخ حسن علی اصفہانی نے فوراً وہ مصری کھا لی. تو اب یہاں پر ملا علی اکبر کہتے ہیں اپنے درویش سے کہ شیخ حسن علی اصفہانی کا تو روزہ تھا اور آپ نے اس کو مصری دیا اور اس نے کھا لی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ 7 سال کا بچہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور درویش کے پاس باقاعدہ سیر و سلوک سیکھنے کے لیے آیا ہے 7 سال کی عمر میں. درویش نے اسے ایک مصری دی ہے اور اس بچے نے روزے کی حالت میں اس مصری کو کھا لیا ہے. تو اب یہاں محمد صادق کے درویش اس بچے سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تمہارا روزہ تھا؟ کیونکہ اگر انسان کا روزہ ہو اور انسان بھولے سے کوئی چیز کھا لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. جو اس نے کھا لیا وہ درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا روزہ دوبارہ جاری ہے. ہاں اگر جانتے بوجھتے کوئی چیز کھائے تو پھر اس وقت ظاہر ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن ایک 7 سال کا بچہ ہے، اس پہ تو روزہ واجب ہی نہیں ہے، اس پہ تو تکلیف ہی نہیں ہے. اور اگر مستحب بھی روزہ رکھے تو کسی کی دعوت پہ اس کو افطار کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے فقہی اعتبار سے بھی. لیکن 7 سال کا بچہ ہے، اس پہ تو تکلیف ہی نہیں ہے، نہ واجب کی نہ مستحب کی، لیکن روزے کی حالت میں ہے. اب جب درویش نے سوال کیا کہ بیٹا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو میں نے مصری دیا اور آپ نے اس کو کھا لیا، تو شیخ حسن علی جواب دیتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کھا لو تو میں نے کھا لی، آپ کی اطاعت بھی تو میرے اوپر واجب ہے نا. یعنی اس آغاز تربیت میں، یعنی ابھی مربی کے پاس ابتدائی تربیت کے لیے آئے ہیں تو اس وقت اطاعت کا یہ مقام ہے کہ جو کہا استاد نے وہ اس پر عمل کرنا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول تمہیں جو دے دے تم اسے لے لو، چوں چرا نہ کہو، علتیں نہ پوچھو، سوال نہ کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے تم لوگ رک جاؤ. تو شیخ حسن علی اصفہانی نے اپنے استاد کے کہنے پر کھا لی کہ استاد کہہ رہا ہے، مربی کہہ رہا ہے تو کھا لی. تو اب یہاں محمد صادق کے درویش اپنے اس نو آموز شاگرد سے کہتے ہیں کہ اسی اطاعت کے نتیجے میں تم مدارج عالیہ طے کرو گے. تو دیکھیں تربیت کیسے کی ملا علی اکبر نے اپنے فرزند کی کہ آغاز طفولیت سے ہی نماز تہجد، ذکر، فکر، اللہ سے راز و نیاز اور روزہ، اور 7 سال کی عمر میں جب استاد کے پاس جاتے ہیں تو روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں. شیخ حسن علی اصفہانی باقاعدہ لکھتے ہیں کہ 11 سال تک باقاعدہ میں اپنے اسی مرشد استاد کی تربیت میں باقاعدہ نماز شب پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، مستحبات، عبادات اور سارے یہ اعمال کرتا رہا. اور جب میرے استاد کا انتقال ہو گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ بس ابھی آپ کو میں کسی اور کے پاس لے چلتا ہوں. یعنی اسی 11 سال کی عمر میں باقاعدہ ان کے اوپر مکاشفے کی کیفیت آ چکی تھی. شیخ حسن علی اصفہانی کے اوپر مدارج عالیہ طے کر چکے تھے اور عالم بالا کے دروازے، عالم ملکوت کے دروازے ان کے اوپر کھل چکے تھے شیخ حسن علی اصفہانی کے اوپر. لیکن جب استاد کا انتقال ہوتا ہے اور کوئی شخص انہیں آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک اور مربی اخلاق، ایک اور عالم کی طرف لے کر جاتا ہوں تاکہ وہ آپ کی تربیت کرے، تو ایسے میں شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ مجھے عالم مکاشفہ میں استاد
محمد صادق پولادی ملتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، میرے کندھے پر باقاعدہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں، اللہ کے بندوں کو موت نہیں آتی ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کے بندے زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آتی ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں، بلکہ ابھی بھی تمہاری خدمت کر سکتا ہوں۔ اور پھر باقاعدہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا فرمان ذیشان نقل کرتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، کہ آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ہرگز نہیں مرتے، وہ ایک دار سے دوسرے دار، ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں، اس عالم مادہ، اس عالم دنیا سے منتقل ہو کر عالم ملکوت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس عالم ملکوت کے کچھ اپنے لوازمات ہیں، ان کو موت نہیں آئی ہے، وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ لہٰذا شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ میں دوسرے مربی کے پاس نہیں گیا، اور اپنے اسی درویش محمد صادق کی تربیت میں ہی میں نے اپنی جو ہے وہ تربیت حاصل کری۔ اور پھر شیخ حسن علی اصفہانی 12 سال سے 15 سال کی عمر تک باقاعدہ تمام رات بیدار رہ کے خداوند متعال کی عبادت، خداوند متعال سے راز و نیاز میں مصروف رہے، یعنی 12 سال سے 15 سال کی مدت مسلسل راز و نیاز، نماز تہجد اور ساری رات خدا کی عبادت کی، ایک رات بھی ان 3 سالوں میں نہیں سوئے۔ اور پھر شیخ حسن علی اصفہانی کا دوسرا کیا عمل تھا؟ دوسرا عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اس مدت میں، اپنی زندگی میں حرام روزوں کے علاوہ سال بھر میں کیا ہے؟ روزے رکھے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کہاں کر سکتے۔ پھر شیخ حسن علی اصفہانی کی ایک یہ روش تھی اپنی زندگی میں کہ انہوں نے حیوانیات سے اجتناب کیا، ساری زندگی حیوانیات کو استعمال نہیں کیا، کسی قسم کا گوشت، کسی قسم کا دودھ، کسی قسم کے انڈے یا اس قسم کی جو بھی چیزیں حیوان سے متعلق ہیں اس کو استعمال نہیں کیا۔ 15 سال کی عمر سے اپنی زندگی کے آخری حصے تک باقاعدہ رجب المرجب، شعبان المعظم کے روزوں پر، باقاعدہ رمضان المبارک کے روزوں پر، یہ جو 3 مہینے مسلسل ہے، ان کے روزوں پر انہوں نے اپنی زندگی میں تسلسل رکھا ہے۔ یعنی وہ 3 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال اور 15 سال، یہ جو بلوغ سے پہلے کے ہی جو 3 سال ہیں، ان میں مسلسل روزہ رکھا ہے، 365 دن کہ میں وہ حرام روزے 2 جو نکال کے اس کے علاوہ مسلسل روزہ رکھا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پوری زندگی رجب، شعبان، رمضان 3 مہینے روزے کی حالت میں رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کی عادت تھی کہ ایام البیض ہر ماہ قمری ساتھ رہا کرتے تھے، یعنی وسط، ہر قمری مہینے کے وسط میں۔ اور پھر اس کے علاوہ تمام رات صبح تک عبادت کرنا۔ یہ ہے شیخ حسن علی اصفہانی کی تربیت، ولادت اور ولادت کے بعد اور بلوغ سے پہلے۔ اب ایسا شخص اگر شیخ حسن علی اصفہانی نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ آپ خود بتائیں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو شیخ حسن علی اصفہانی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات میں آج شروع ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم شیخ حسن علی اصفہانی کی زندگی سے کچھ حکایات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔